اعتراض اسلام پہ مت کرو. آج ایک نئی بات جو ہمارے پاس بڑا کامن ہو رہا کہ ہم ہر گھر میں ایک مرجع پیدا ہو گیا. لندن میں نہیں ہوئے مرجع پیدا, میں ایک بات بول رہا ہوں, ہر گھر میں ایک مولوی انٹرنیٹ سے تھوڑا سا اسلام لے لیا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مرجع کی, مجھے کیا ضرورت ہے. اب تک یوتھ کو بول رہا تھا, اب سب کو بول رہا, میرے بزرگوں کو بھی بول رہا, میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا. تقلید واجب ہے, شکر کرو کہ کوئی تمہارے اعمال کو قبول کروا رہا. اب میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے اسٹینمور کے لندن کے 1438 ہجری کا 40 کے عشرے میں جو آپ مغرب کی نماز آپ پڑھتے, زور سے 2 رکعت پڑھتے, وضو ایسا کرتے, ایسا نہیں کرتے, مسح ایسا کرتے ہو, ایسا نہیں کرتے. مسکرا رہے آپ. مسح سر سے اوپر سے نیچے کھینچتے ہو, پیر کا مسح ایسا کرتے ہو, دھوتے نہیں ہو. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا نماز پڑھ وضو کرتے ہوئے؟ آپ نے امام علی کو دیکھا؟ آپ نے مولا حسین کو دیکھا؟ کل روز محشر اللہ پوچھے, اس لیے کہ میجورٹی لوگ تو مسح ایسا نہیں کرتے, اور مسح واجب ہے, واجب رکن ہے وضو کا. تو میجورٹی تو پیر دھو رہے اور تم کھینچ رہے. تو تم کو اگر کل اللہ پوچھے روزہ محشر تیری کوئی نمازی ایکسپٹ نہیں ہوئی اس لیے کہ وضو خراب, تو نماز گئی. وضو نہیں ہے تو نماز بھی گئی. تو تم نے ایسے کیوں کیا؟ کل کوئی پوچھے, اللہ پوچھے کہ حج واجب تھا, تم گئے تھے پڑھنے, تم نے احرام ایسے کیوں باندھا, ایسے کیوں نہیں باندھا؟ حجر اسود کے پاس آگے اپنے پورے چیسٹ کو پلٹایا کیوں نہیں؟ خالی یوں دیکھ کے اللہ اکبر کیوں کہا؟ صفا مروہ میں کیوں نے اس طرح عمل کیا؟ روزہ کا رمضان کے پورے 30 روزے لندن میں 18 19 20 گھنٹے رہتے ہو, اتنا مشکل اٹھاتے ہو. اللہ بولے تمہارا کوئی روزہ ایکسپٹ نہیں ہوا اس لیے کہ تم نے لیٹ کھولا, مکروہ ہو گیا. پہلے کیوں نہیں کھول لیا ٹائم پہ؟ تو جواب ہے کچھ. جو آج مرجع پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھ رہا میں, کوئی جواب ہے تمہارے پاس یہ بولنے کا کہ نہیں یہ رسول نے کہا؟ ہم تو نہیں بول سکتے نا, ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی امام کو. آج کے دور کا شیعہ بول سکتا؟ کیا بولیں گے آپ؟ جواب کیا آپ کے پاس؟ آپ یہ بولتے کہ میں مثال کے طور پہ میں آغا شیستانی کی تقلید میں تھا, یا رہبر معظم علی خامنہئی صاحب کی تقریر میں تھا, انہوں نے بولا تو میں نے کیا. تو اب پوچھا کس سے جائے گا؟ ان سے کہ تم نے کیوں بولا, تو وہ جواب دیں گے اپنے ریسرچ کا. تو ہمارے اعمال کو ایکسپٹ کون کروا رہا؟ کون کروا رہا بابا, کون کروا رہا؟ کتنی آسانی سے اعتراض کر رہے بیٹھ کے مرجع کے اوپر کہ تقلید کو چھٹائیے. تقلید اب سنو, میں تو پوری ہسٹری پڑھوں, 1200 ایئرس کی ہسٹری پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. 70 علماء ہیں, 70 مجتہدین ہیں. 2260 ہجری سے 329 ہجری تک اسمالر اوکلٹیشن ہے, غیبت صغرا ہے 329 ہجری سے. ناؤ وی آر ان 1438 ہجری. یہ لگ بھگ 1200 سال کا پیریڈ, 1200 ایئرس کا پیریڈ میں 70 یا 85 علماء ہیں جنہوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچا لیا. وال بن کر, میرے ٹائم نکل رہا, میں اس لیے تیز پڑھ رہا, وال بن کر شیعت کو بچا لیا. آپ کیا سمجھ رہے کہ ہماری شیعت یہاں آئی کیسے؟ ہماری لائبریریز جلائی گئی, ہمارے بکس جلائی گئی. اور میں ایک ریفرنس دیتا ایک کتاب کا, ہمارا پہلا مرجع جس کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی, ان کی ولادت ہے 250 ہجری اور ان کی وفات ہے 335 ہجری, اپروکسیمیٹلی 85 ایئرس کی ان کی لائف ہے. انہوں نے 150 بکس لکھی.
ان کی مشہور کتاب اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بکس ہے صحیح بخاری ہے، صحیح ستہ ہے، وہ 6 بکس، اس میں کتنی حدیث ہے؟ ایک ایک جملے کا ذمہ دار. 2 دن لندن میں ہوں، مجھے چھیڑا گیا کہ اس ٹاپک پہ بولنا ہے. سنو اب سنو، اس لیے کہ حالات خراب ہیں. 328 ہجری ان کی جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح ستہ جو بڑی مسلمانوں کی کتاب ہے، کتنی حدیث ہیں اس میں؟ 8,500، 8,500 اپروکسیمیٹ. ان کا زمانہ اچھا، ان کو کوئی روک رہا نہیں، ان کو کوئی ٹوک رہا نہیں، ان کو کوئی تھریٹ نہیں کر رہا، ان کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی کہ تم یہ لکھو تو ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے. یہ پورے مسلمانوں کے علماء نے پوری کتابوں میں 8,500 حدیثیں، 8,500 حدیثوں کو جمع کیا. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ ایک بک ہے، اس ایک کتاب میں 16,199 حدیثوں کو جمع کیا. ایک کتاب میں 150 بکس لکھی. ایک ایک حدیث لینے کے لیے 1,000 میل دور جاتے تھے. کوئی اسپانسر نہیں تھا کہ لو پیسے جاؤ، میں تم کو پیسے دے رہا ہوں، جا کے لے کے آؤ. زمانہ دشمن زمانہ، پورا شوب زمانہ، ظلم کا زمانہ. معلوم ہو جائے کہ شیعہ ہے تو گلا کر دے. اپنی پرائم ایج کے شادی کے بعد 18 سال 18 ایئرس انہوں نے ڈیووٹ کر دیا ٹورڈز اسلام. اگر آج اصول کافی نہیں ہوتی، آج کوئی مجتہد، کوئی مرجع بنتا نہیں، مجتہد بنتا نہیں جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے. بن نہیں سکتا. اتنی آسانی سے بیٹھ کے بولے کہ آپ کو، مجھے آج تک کوئی ملا آپ کو؟ ہمارے جتنے ماشاءاللہ مرجع، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ کسی کا مارکیٹنگ مینیجر لندن میں موجود ہو؟ اگر سستانی کا کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہے یہاں پہ جو ان کو پروموٹ کر رہا کہ ان کی تقلید کرو، ان کی تقلید کرو؟ ہمارے مرجع کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی تقلید کروانے کی. He is not interested کہ آپ آ کے ان کی تقلید کرو. کبھی کوئی بولا کہ یار ان کی کرو؟ یہ تمہاری رائٹ ہے، تمہاری. جہالت کی موت مت مرو. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ میں نہیں بول رہا، عابد بالرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ مر جاؤ گے جہالت میں تو ابو جہل کی موت مرو گے. یہ مرجع آج دیوار بن کے ٹھہرے ہوئے. کیسے ظلم کے میں بہت احتیاط سے پڑھا، میری مجلس لائیو جاری. پہلی تقلید کب ہوئی؟ آج شروع ہوئی. 2016 میں تقلید ہوئی، 2000 میں ہوئی. کب ہوئی بابا پہلی تقلید؟ کب ہوئی؟ کچھ معلوم ہے؟ خاموش ہو گئے. میں پوچھ رہا، بڑی سافٹلی پوچھ رہا، کب ہوئی پہلی تقلید؟ کس مرجع کی ہوئی؟ تقلید شروع کب سے ہوئی؟ when it started actually when؟ کچھ معلوم ہے کب؟ ہاں ارے بولو یار، منہ کھول کے بولو، ڈر رہے کیوں؟ امام علی کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کس کی تھی تقلید پہلی؟ گڈ، میں نہیں بولا تھا. پہلی تقلید کب ہوئی؟ معصومین کے زمانے میں. آج کی نہیں ہے تقلید، آج کی نہیں ہے. پہلی تقلید جب مکے میں نیا نیا اسلام آیا، 5 سال کا اسلام تھا. جعفر طیار کے ساتھ اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو افریقہ بھیجا. جعفر طیار 15-16 سال افریقہ میں رہے. اس وقت تک اسلام پورا نہیں آیا، نمازیں پوری واجب نہیں ہوئی، روزے نہیں آئے. روزے تو مدینے میں آئے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت جس صدی میں ہوئی، 2ری صدی میں، اس وقت روزے آئے، واجب ہوئے. اس وقت تک روزے نہیں تھے. نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا. یہی تو کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ مسلمان تھے. تو میں نے کہا اسی سال جناب ختیجہ کا بھی انتقال ہوا. ختیجہ کی بھی نہیں ہوئی. لگا فتویٰ ختیجہ کے اوپر، اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. جس سال جناب ابو طالب شہید ہوئے، اسی سال جناب 6 مہینے کے بعد جناب ختیجہ کی بھی شہادت. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت تک نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نماز نہیں ہوئی.
مدینے میں تو آ گیا تھا. ارے کیا سن رہے؟ جب مدینے میں آیا تھا کیوں نہیں پڑھی؟ میت کو چھوڑ کے چلے گئے سقیفہ میں. وہ یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے. یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی. تو جناب جعفر طیار 15 سال، غور سے سنو، پہلی تقلید 15 سال افریقہ میں تھے. اللہ کے رسول پورے پیغامات بھیجتے تھے، اب یہ واجب ہو گیا، یہ واجب ہو گیا، شراب پہلے واجب نہیں تھی، واجب ہو گئی، روزے واجب ہو گئے، نماز ایسے پڑھنا، کعبے کی طرف قبلہ، پہلے بیت المقدس کی طرف سر جھکاتے تھے، اب کعبے کی طرف جھکانا، مدینے میں مسجد قبلتین ہے. یہ سب جو ہوا اس وقت، جو وہاں پہ افریقہ میں جو مسلمان ہوئے، جو اسلام کو فالو کیا، جو وضو کیا، جو نماز پڑھی، جو روزے رکھے، اللہ پوچھے ایسے کیوں کیا تو وہ جواب دیں گے کہ جعفر طیار نے جیسے بتایا ویسے کیا. پہلی تقلید جعفر طیار کی تھی. یہ تو شکر ادا کرو. علماء جو دوستو، یعقوب کلینی، اس کے بعد حسین بابی خمی، اس کے بعد شیخ صدوق، یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ ایران جاتے ہو مسجد امام زادہ شاہ عبدالعزیز میں ان کا مزار ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ 1200 سال کے بعد، 1200 ایئرس کے بعد ان کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. ان کی جو داڑھی کے اوپر کلر تھا مہندی کا، وہ تک باقی تھا. 1200 ایئرس کے بعد شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، علامہ ہلی، شیخ تبرسی، علامہ مجلسی، شیخ خرِ عملی، شیخ عباس خمی، مرزا حسین نوری، نعمت اللہ جزاری، ابو الحسن اصفہانی، یہ پورے مرجعوں کی تاریخ ہے. ہلی، خاندان ہلی، کہ جن کا پورا کنٹریبیوشن ہے ایران میں، کہ جنہوں نے ایران میں پوری شیعت کو شیعت کیا. یہ ہمارے مرجع ہے. شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، کہ ایسی پرسنالٹیز گزری کہ جنہوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچایا. کبھی آؤں گا اسٹینڈ بورڈ میں تو ان کی ہسٹری پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز اسلام. آج واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم زیرو ہیں، زیرو. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہمارا صرف ایک یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا. بابا پڑھو. وداؤٹ مرجع ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے. حلال و حرام خمس دیتے ہوئے صرف آج اعتراض کہ ہم خمس کیوں دیں. مت دو. مرجع کوئی گردن پہ، گن پوائنٹ پہ تم ہم سے خون سے مانگ رہا نہیں دینا چاہتے، ڈونٹ گیو اٹ. لا اکراہ فی الدین ہے اسلام میں. ان کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تباہ مت کرو. جو جاہل ہے وہ جاہل ہے. پھر بول رہا جو مرجع پہ اعتراض کرتا 80 سال، 80 ایئرس، اتنی موٹی موٹی کتابیں. آپ کو معلوم ہے بہار الانوار انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، 110 والیومز میں. حیات القلوب، فروع دین. جتنا اسلام آج ہم نے سیکھا ہے جسٹ بیکاز آف دس علماء. یہ علماء کا احسان ہے. اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو ظاہری طور پہ شیعت ختم ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی حدیث ہے، سیئنگ ہے کہ اگر کسی نے ٹوٹا ہوا پین، بروکن پین، ایک باعمل، پلیز غور سے سنو جملے، باعمل عالم کے ہاتھ میں بروکن پین دینے کا اللہ وہ اجر تم کو دے گا جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. خمس دینے کے لیے ہم تکلف کر مت دو. ڈونٹ گیو اٹ. کوئی مرجع گن پوائنٹ پہ تم سے خمس نہیں مانگ رہا، نہیں دینا مت دو. تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے. تکلیف تم کو ہوگی، حرام تمہارا رزق ہوگا. آج صرف یہ اعتراض کہ ہم ان کو کیوں دیں. کوئی نہیں مانگ رہا. کسی مرجع نے یا آفس نہیں کھولا کہ بابا تم کو کمپلسری ہے. دوسری کمیونٹیز کو دیکھو کہ وہ تو کمپلسری رمضان میں لے لیتے. آپ بہتر جانتے، میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے. ہمارے پاس کوئی زبردستی نہیں ہے، نہیں دیتے مت دو. تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے. اللہ کو تم کو جواب دینا ہے. تو عورتوں کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا
کہ اپنے شوہر سے چیک کرو بیفور یو گیٹ میری کہ تم کس کی تقلید میں ہو. 9 سال کی لڑکی 15 سال کا لڑکا واجب ہے. حج پہ جاتے ہو حج قبول نہیں ہوگا, عمرے پہ جاتے ہو عمرہ قبول نہیں ہوگا اگر تقلید نہیں کرو گے. یا پھر احتیاط کرو, اتنے بڑے عالم ہم بن گئے کیا کہ اپنے مسئلوں کو خود ہی حل کر رہے. یہ پورا اعتراض اسی پہ ہوتا جب رمضان کا چاند دیکھتے, اسی وقت پورا کنفیوژن, اور بیٹھ کے ڈرائنگ روم ٹاکس ایسے, یار یہ مرجع کو کیا معلوم ہے کہ ویسٹ میں کیا ہوتا اور ایسٹ میں کیا ہوتا. روزے تو رکھنا نہیں ہے, خالی اعتراض عید کے اوپر ہے. نہیں, اگر جو 30 روزے رکھتا وہ تو خاموشی بیٹھتا, جب اعلان ہوگا کر لیں گے. فکر اس کو عید کی نہیں رہتی, اس کو اپنے روزے کی رہتی. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد.